MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني، قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. ہمارے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا. جن کی زندگیوں میں یہ رمضان المبارک آیا اور انہوں نے کچھ تیاریاں کر لی، عبادتیں کر لی اور اپنی مغفرت کروا لی، اس سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان کوئی نہیں ہے. لیکن نہ عبادتیں کی، نہ عمل کیا، نہ رب کی رضا کو پایا، نہ اپنی مغفرت کروائی. اللہ کی قسم اس سے بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہے. جس میں جبرائیل امین کی دعا شامل ہو گئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین شامل ہو گیا. اس کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شک باقی نہیں ہے. تو آج 29ویں تاخرات کی اعتبار سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جو سلسلہ میں نے پہلی رات سے شروع کیا تھا، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، اس کا یہ اختتامی اجلاس ہے. اور اس میں ہم نے جو پڑھا، سنا، کچھ اثر ہوا، تبدیلی ہوئی، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. جو کچھ اچھائیاں ملی، جو کچھ چیزیں، جو کچھ الفاظ میری زبان سے نکلے، کچھ اثرات ہوئے، کچھ تبدیلیاں ہوئی، کچھ صحیح باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی.
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہ بارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس میں جاوید کا کوئی رول نہیں ہے سوائے رب العالمین کی رحمت سے۔ اسی طرح اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی، جو الفاظ کے معنی تبدیل ہو گئے، یا جنہوں نے اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا کر لی یا غلط فہمیوں کا ذریعہ بن گیا میرے الفاظ، یہ سب میرے اور میرے شیطان کی طرف سے ہے، جس کی وجہ سے میں معافی کا خواستگار آپ لوگوں سے بھی ہوں، رب العالمین سے بھی ہوں۔ تمام اچھائیاں رب کی طرف پلٹتی ہیں، برائی اس کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ ہم برائی کے پتلے ہیں، بھول کے پتلے ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہیں، سراپا خطائیں ہیں۔ اس حیثیت سے جو خطائیں ہیں وہ سب میرے نفس کی طرف سے، میرے شیطان کی طرف سے ہیں۔ جو کچھ اچھائیاں ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اس کے عطا کردہ رحمت ہے۔ اس حیثیت سے جو سیرت کا مضمون آپ لوگوں کے سامنے میں نے ادا کیا، کل کا خلاصہ اگر ذہن میں رہے، وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مسلسل بیرون مکہ دعوت دیا، بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، ان میں کئی بادشاہ قبول کیے، کئی بادشاہ قبول نہیں کیے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ جن میں ایک بدبخت ترین وہ تھا جو خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا، آتش پرست تھا، یہ سب سے بدترین رویہ اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چاک کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا یہ دی کہ اسی وقت اس کے بیٹے شیرویہ کے ذریعے اس کا قتل کرایا، اور اس کے بعد اس کی سلطنت کو بکھیر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ روم کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، تیاریاں ہیں کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجا۔ موتا کے مقام پر لڑائی ہوئی، زید بن حارثہ پہلے سردار بنے، فرمایا کہ اگر وہ قتل ہو جائیں تو پھر جعفر، پھر وہ قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان کسی کو امیر بنا لیں۔ اس طرح سیف اللہ کا خطاب لے کے خالد ابن الولید پلٹے۔ پھر اس کے بعد 20 رمضان المبارک 8 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان دیا، اور سب کو رب العالمین نے ایسے حبیب عطا کیے کہ سراپا رحمت تھے، کہ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس کرم فرمائی کا، اس رحم دلی کا جو نتیجہ نکلا، عرب کے بڑے بڑے، قریش کے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر لیے، اور جو 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا، وہ آنن و فانن 12,000 کا لشکر، اور وہ لشکر لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ کی۔ وہاں پر ایک طرح کا غلبہ ہوا، کثرت ہم بھی زیادہ ہیں آج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جمع کر دیا، پلٹا دیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، باوجود زمین کے وسعت ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آ گئی، مسلمانوں کے قدم پھسل گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح دے دی، اور طائف کا محاصرہ کیا۔ چند دنوں کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم محاصرہ نہیں کریں گے، یہ لوگ خود اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں گے، اور بہت جلد وہ آ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو معلوم ہوا کہ جو پہلے موتا کی جنگ ہوئی تھی، یہی موتا کی جنگ میں جس طرح وہاں کا بصرہ کا بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا، اسی کے آس پاس ہرقل کی فوجیں منڈلا رہی ہیں، اور اب اس کی تیاری
بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب کہیں یہ بات سنتے کہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے، انتظار نہیں کرتے، چاہتے کہ آگے بڑھ کے خود حملہ کر دیں تاکہ وہ لوگ مدینے پہ حملہ نہ کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ دشمن کی طاقت بہت بڑی ہے، روم کے بادشاہ سے جنگ ہے، اس واسطے جتنا ہو سکے اتنا بڑا لشکر اور جتنا ہو سکے انفاق کرو، جس کا نام ہی آگے چل کر جیش العسرہ پڑ گیا۔ وہ جیش، وہ جماعت، وہ لشکر جو جلدی میں تیار کیا گیا، اور اس سے بڑا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں نہیں ملتا۔ 30,000 کا لشکر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی جو ترغیب دی، اس حیثیت سے صحابہ اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اسی وقت کا وہ واقعہ ہے جو مشہور ترین ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے گھر کو پونچھ کے لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چھوڑ آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا نام اور اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی چیز میں نے نہیں رکھا، جتنی چاندی سونا چیزیں تھی سب کے سب آپ کے پاس لا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب میں نے بھی چاہا کہ صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں، اور میں بھی اپنے گھر کا، اس وقت میرے پاس مالداری کے اعتبار سے بہت سا مال تھا، اور میں نے بہت بڑا حصہ بلکہ گھر کا آدھا حصہ میں نے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی کو الٹا دیا، کیا لے آئے ہو؟ یہ پوچھنے کے بجائے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو؟ حالانکہ یہ عموماً یہ سوال نہیں ہوتا دینے والے سے۔ آپ لا کے 10,000 روپئے چیک دے رہے ہیں اور میں پوچھتا ہوں کہ بینک اکاؤنٹ میں اور کتنا ہے، تو کیا بولیں گے آپ؟ مولا صاحب اس سے کیا مطلب، جو دے رہا ہوں وہ لے لیجئے، نہیں تو دوسرے مدرسے کو جا کو دے ڈالتا ہوں ابھی۔ ہاں کیا کہ اپنے کو دینا بول کے لے کے آیا۔ تو یہ سوال کوئی نہیں کرتا کہ بھائی کیا چھوڑ آئے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عجیب سوال کیا۔ عمر سے پوچھا کہ کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آدھا مال چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے قربان کر دیا۔ صدیق اکبر سے یہی سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا، پورا مال لا کے رکھا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا۔ گویا اس میں معلوم ہو گیا کہ کوانٹٹی کے لحاظ سے کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن رب اصل میں کوالٹی دیکھتا ہے۔ اور یہاں پر صدیق اکبر کا پورا مال بھی حضرت عمر کے آدھے مال کے برابر نہیں تھا، پھر بھی صدیق اکبر سبقت لے گئے اس واسطے کہ وہ اپنی پونجی ساری لا کے رکھے۔ ہاں، اور حضرت عمر نے آدھی لا کے رکھے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ انہوں نے سب چھوڑ دیا، سب لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے۔ انصاری صحابہ بھی اپنے بڑے بڑے متاع لا کے رکھ دیے۔ ایک مزدور صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، رات بھر ایک یہودی کے ہاں نوکری کیے، اپنے اس کے باغ کو پانی سینچ کے دیا، اس پہ اس نے کچھ کھجوریں دی، وہ کھجوروں میں 1-2 کھجوریں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھی، اور بقیہ سب کھجوریں لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول یہ میری جمع پونجی ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں نے رات بھر ایک یہودی کے ہاں نوکری کی، اس کے عوض جو ملا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ادا سے اتنا خوش ہوئے، بعض روایات شاہد ہیں کہ تمام جتنا جمع ہوا تھا مال اور ذخیرہ، ان سب کے اوپر اللہ کے رسول نے ایک چادر بچھائی اور ان کھجوروں کو اوپر رکھ دیا، کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے
لیکن پھر بھی وہ محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے لا کے رکھ دیا اپنی جمع پونجی سب کی سب۔ تو اللہ تبارک و تعالی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ہاں، ایک انسان اپنے مال کا آدھا حصہ 5 لاکھ لا کے دیا، اور ایک انسان اپنے مال کا آدھا حصہ 1 روپیہ بنتا تھا لا کے دیا، ثواب میں دونوں برابر ہے۔ وہ اس کے مال کا آدھا حصہ 1 روپیہ بنتا ہے، یہ اس کے مال کا آدھا حصہ 5 لاکھ روپیے بنتا ہے، لیکن یہاں کوانٹٹی میں ڈیفرنٹ ہے، کوالٹی میں کوئی نہیں، دونوں آدھا آدھا مال لا کے دیے۔ ہاں یاد رکھو، کوئی اپنے صدقات کو حقیر نہ سمجھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس ہے کیا ہم دیں، نہ کچھ تو ہے، انہی میں سے کچھ نکالو۔ نکالنا اصل میں کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر نفاق نہیں ہے۔ نفاق سب سے اہم ترین شے داخل ہونے کا سبب مال ہے۔ مال کی محبت، مال کا جمع کرنا، یہ نفاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطاب کیا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں دو، یہاں تک کہ قرآن نے گفتگو کی الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں ہر حالت میں دیتے ہیں، خواہ وہ تنگی میں ہو خواہ وہ خوشی میں ہو، ہر حالت میں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا کچھ آنے، حضرت عثمان نے تو حد کر دی، 100 اونٹ دیے، پھر آگے بڑھاتے گئے، اتنا مال چاندی جو ضرورت پڑتی تھی سب کچھ دیتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درہم اور دینار کو اٹھا کے یوں اچھالتے تھے تو اس کے کھنکنے کی آواز جب نیچے زمین پہ پڑتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں انہیں کوئی نہیں روک سکتا، جنت سے وہ جنت جانے والے ہیں۔ انہوں نے اتنا صدقہ دیا ہے، آج کے بعد انہوں کوئی بھی عمل کر لیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، وہ جنتی ہے۔ 1 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہا کہ عثمان کو کوئی ضرر نہیں، عثمان کو کوئی ضرر نہیں، عثمان کو کوئی ضرر نہیں، اور وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی سب کے لیے اونٹ نہیں تھا، لمبا سفر تھا، باری باری کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کئی صحابہ کے دل میں تڑپ تھی، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شہادت کا موقع دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں معیت دے دے، لیکن سواری نہیں۔ آ کے رویا کرتے تھے، اللہ کے رسول آپ سواری فراہم کر دیں، ہاں آپ سواری فراہم کر دیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہوا سواری فراہم کیے، لیکن جہاں بالکل بھی نہیں ہوا وہاں صاف کہہ دیے کہ میرے پاس سواری دینے کو ہے کچھ نہیں، جتنا ہو سکتا ہے میں نے ارینج کیا، اب میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، سواری تم ارینج کر کے آؤ تو آؤ۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے بڑے پیارے انداز میں۔ جب اللہ کے رسول آپ کہہ رہے تھے صحابہ سے قلت لا اجد ما احملکم علیہ، سواری دینے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ صحابہ کا حال اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پلٹ رہے تھے اس حال میں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کاش کہ ہم کو موقع ملتا، آج سواری کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکل سکے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، رو رہے تھے غم سے، یہ حالت میں وہ پلٹ رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس وقت نکلنا ہے، تمام صحابہ تیاری کے ساتھ نکلے، 30,000 کا لشکر، لمبا سفر، تبوک جو بالکل حجاز کا بارڈر ہے، یوں سمجھو کہ پھر اس کے بعد وہ بارڈر شروع ہو جاتے ہیں جو اردن وغیرہ کے ہیں، اس حد تک جانا ہے، اور ادھر خاص طور پر گرمی کا زمانہ ہے،
اور گرمی میں کھجور کی فصل کٹنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور اگر فصل نہ کاٹیں اس وقت تو کھجور پورے نیچے گریں گے اور برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ ایسے وقت میں منافقین کے اندر کھلبلیاں مچھی ہوئی ہیں، کیسے ایکسکیوز لیں؟ بظاہر مسلمان ہیں، کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں نکل سکتے، کیونکہ رسول کا اعلان ہے نکلو، جیسے بھی ہو جو بھی ہو نکلنا ہے۔ اب یہاں منافقین کے لیے کڑی شرائط اور کڑی کیا ہے آزمائش آ گئی۔ انہوں نے صحابہ کے دلوں کے اندر نقب لگا کے کمزوری یہ ایمان کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟ اگر اس مرتبہ فصل میں آپ نہیں کاٹیں گے تو پھر تو بھوکے مرو گے، اور یاد رکھو جس کے مقابلے میں جا رہے ہو وہ کچھ کم طاقتور ہے، یہ مقابلہ تھوڑی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ خودکشی ہے۔ اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم اپنے بیوی بچوں پر تو رحم کرو۔ فصل کٹنے کا زمانہ ہے اور بڑی زبردست دھوپ ہے، اس دھوپ میں اتنا لمبا سفر ہے تو تم کیوں جا رہے ہو؟ اللہ نے جواب اتارا کہ قل، ان بدبختوں سے کہو، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ترین گرمی والی ہے، اگر یہاں نہیں برداشت کرو تو وہاں برداشت کرو گے۔ تو اس طرح صحابہ ان لوگوں کو یہ جواب دیتے ہوئے باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نکلے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے جیسے اللہ کے رسول لشکر لے کے بڑھ رہے تھے، دشمن کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں دہشت اور رعب طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اعطیت خمسا لم یعطہن قبلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صفات ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی، اس سے پہلے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ ان میں ایک تھا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے رعب سے مدد کیا۔ 1 مہینے کی مسافت جو ہوتی ہے اس 1 مہینے کی مسافت تک اللہ رعب ڈال دیتا ہے۔ تو صحابہ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اطراف و اکناف کے قبائل آ کے سرنڈر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تبوک تک پہنچے تو معلوم ہوا جو حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تھا، حتیٰ کہ ہرقل خود ٹھہر نہ سکا، وہ لڑائی پہلے سے بھی نہیں چاہتا تھا، اس کو معلوم تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اگر اعلان کرے تو حکومت چلی جائے گی، اس واسطے وہ دراصل لوگوں کے لیے، درباریوں کے لیے، حکومت کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام کیا، 20 دن قیام کیا، اطراف و اکناف کے جتنے چھوٹے موٹے قبائل تھے سب آ کے سرنڈر ہوئے، معاہدے کیے، امن تلاش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امن پوچھا، اللہ کے رسول نے امن دیا۔ اب یہاں پر یہ لمبا واقعہ جو ہو گیا تھا، منافقین نے سمجھا کہ اگر ہرقل سے مقابلہ ہے تو پھر بچ کے کوئی آنے والا نہیں ہے، اس واسطے کئی منافقین آگے چل کے نکلے ہی نہیں، کیونکہ واپس آئیں گے تو سوال کریں گے نا، یہاں واپس آنے کا ہی نہیں ہے تو پھر سوال کیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے صحیح و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹایا۔ 50 دن مدینے میں اللہ کے رسول داخل ہوئے تو منافقین کے اندر کھلبلی مچ گئی، انہوں نے چاہا کہ اب ہم کیسے بچیں، کوئی پٹی باندھ رہا ہے، کوئی لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں زخم بتا رہا ہے، اور ہر ایک آ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں تو آنا ہی چاہتا تھا، ماں بیمار تھی، میں تو آنا ہی چاہتا تھا، بیوی بیمار تھی، میں تو آنا ہی چاہتا تھا، فلاں زخم ہو گیا، میں تو معذور ہو گیا، میں تو لنگڑا ہو گیا، میں تو فلاں ہو گیا، ایک ایک آ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوز پوچھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے چلو چلو چلو، معافی 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 معافی، اللہ تعالیٰ تم کو بھی معاف کرے۔ اللہ نے اس کے اوپر تنبیہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے۔ یا رب، کیا پیارا انداز ہے اپنے حبیب کو خطاب کرنے۔
کہا کہ اللہ کے رسول اصل میں آپ نے جو کیا وہ غلطی تھی، کیوں کیا اتنا رحم ان بدبختوں پر، ان سب کو سزا دیتے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ خیر کر دیا نا۔ تو پہلی بات جو اٹھائی، عفا اللہ عنک، اللہ بھی آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، کیوں ان کو اجازت دے دی؟ اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن ان میں 3 صحابہ ایسے تھے جو واقعتاً مخلص صحابہ تھے، بدری تھے، لیکن نہیں آ سکے۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ۔ اس میں کعب بن مالک ان دونوں سے جوان تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع سے بھی جوان تھے۔ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول آ گئے، معلوم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی کچھ جھوٹ موٹ بول کے کسی نہ کسی طرح معافی تلافی کر لو، اور اتنا اکسایا کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی کچھ جھوٹ موٹ بول کے اللہ کے رسول سے بچ جاؤں گا، لیکن جب قریب گیا تو دل نے کہا کہ تم کتنا بھی جھوٹ بولو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وحی کے ذریعے بتلا دے گا، تو پھر جو عزت ہے وہ عزت بھی چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو حضرت کعب بن مالک کو اللہ کے رسول نے غصے کی نظر سے دیکھا۔ کعب تم نہیں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہرے کی تاب نہ لا سکے، کہا کہ اللہ کے رسول نہیں آیا، اور نہیں آنے کا کوئی عذر بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس آج کل میں وقت نکل گیا۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس اتنا مال اور اتنی اچھی سواری نہیں تھی، میں نے سوچا کہ میرے پاس تیز ترین سواری ہے، 1 دن بعد نکلوں گا تو بھی تیزی سے پہنچ جاؤں گا، 2 دن بعد نکلوں گا تو بھی پہنچ جاؤں گا، 3 دن بعد نکلوں گا تو بھی پہنچ جاؤں گا۔ اس طرح سستی کی وجہ سے آج کل میں وقت نکلتا گیا، یہاں تک کہ خبر آئی کہ آپ تبوک میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر تو میں مایوس ہو گیا کہ اب نہیں پہنچ سکتا، اب آپ کے پاس فیصلہ ہے، میں نے جو صحیح تھا وہ آپ سے کہہ دیا۔ کہا کہ اچھا، جب فیصلہ تم لا کے دے دیے ہو، اب یہ فیصلہ رب العالمین کرنے والا، انتظار کرو، وہی کیا آئے گی وہی ہوگا۔ اب اس کے بعد حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں باہر نکل کے میں نے پوچھا کہ ایسے کوئی سچے پکے صحابی میرے ساتھ اور کوئی بھی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہیں، مرارہ بن ربیع بھی یہی حال ہے، ہلال بن امیہ کا بھی یہی حال ہے رضی اللہ عنہم۔ تو میرے اندر تو کچھ تو اعتماد ہوا کہ چلو میرے ساتھ 2 اور بھی ہیں، اور جیسے ہی یہ معاملہ وحی کے ذریعے معلوم ہوا تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، تم سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ سے کوئی بات چیت سلام کلام نہ رکھے، سزا ہے نہیں آنے کی۔ بالجماع ہیں تو بات سمجھ آئے گی۔ انفرادی زندگی میں اسلام لے آئے آپ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کو، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اسلام کو۔ بالجماع ہیں تو تب معلوم ہوگا، حالانکہ پکے سچے بدری صحابہ ہیں، جو منافقین جھوٹ موٹ کو آئے تھے ان کو تو معافی دے دی گئی، لیکن جو پکے تھے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنا چاہتا تو ان کو سزا دی گئی، سزا بھی ایسی کڑی سزا کہ یاد رکھو اس سے بڑی کزی سوشل بائیکاٹ معمولی نہیں ہے۔ کہہ دیا کہ کوئی اس سے بات نہ کرے، کوئی سلام نہ کرے، کوئی ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں جاتا تھا تو میں ہاتھ رکعت باندھ لیتا تھا تو میں دیکھتا تھا کن انکھیوں سے کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں نماز میں ہوتا تھا تو اللہ کے رسول مجھے دیکھتے تھے، لیکن جیسے ہی میں سلام پھیرتا تھا اللہ کے رسول چہرہ پلٹا لیتے تھے، دل کٹ کے رہ جاتا تھا، کہاں جاؤں، کن سے سلام کروں۔ بالکل بازو میں اپنے صحابی پڑوسی تھے، برداشت نہ کر سکا، نوجوان تھا، چھت پہ چڑھا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، دوسری مرتبہ سلام، کوئی جواب، تیسری مرتبہ سلام، کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، کیا میں سچا پکا مسلمان نہیں ہوں؟ میری مسلمانیت میں شک کے جواب کیوں نہیں دیتے؟
صحابی نے کہا جو پڑوسی تھے ہم کو پتہ نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جواب نہیں، ہم کو کیا پتہ، ہمیں تو حکم دے، رسول کا حکم ہے کہ ان کو جواب نہ دو، سلام کلام نہ کرو، قطع تعلقی کرو۔ ایک سوشل بائیکاٹ اگر ہم برائیوں پہ یہی کریں گے نا، ہزاروں سدھر جائیں گے۔ ایک شرابی کو قبرستان میں نہ دفنائیں مسلمانوں کے، کئی شرابی صحیح طور پر ہو جائیں گے۔ ایک بدبخت جو ظلم کرنے والا ہے بیوی پر، طلاق کو کھیل بنایا ہے اور اس طرح کیا ہے نجی زندگی میں وہ بچوں کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، ایسے شخص کو سزا دو کہ مکمل بائیکاٹ کریں گے تو سدھر جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس بالجماع ہے ہی نہیں تو ہم کریں گے کیا؟ ہماری بات سنتا کون ہے؟ ہم تو کیا ہیں، ترس رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ ہمارے پاس کوئی پاور ہے ہی نہیں کہ ہم دراصل کیا کریں، مسلمانوں کو بالپاور بالقوہ بھی ہمیں اسلام پر ان کو عمل کرنے رکھیں۔ یہ سسٹم ہی کھو دیا ہم نے، اسی واسطے آج شتر بے مہار ہے مسلمان، جو چاہے کرتے۔ اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا، سوشل بائیکاٹ مکمل، 40 دن ہو گئے، 40 دن کے بعد ایک اور حکم آیا، بیوی کو بھی بھیج دو میکے، بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے۔ جو سفیر آیا تھا اس صحابی سے حضرت کعب بن مالک نے پوچھا کہ بیوی کو بھیج دو کا مطلب کیا طلاق دے دو؟ کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دیا، طلاق نہیں ہے، لیکن تم اب بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، بیوی کو بھی بھیج دو، بیوی کو بھی بھیج دو۔ اس طرح 50 دن مکمل ہوئے، پھر 50 دن بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن میں آیت رکھ دی قیامت تک کے لیے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا حال یہ ہوا کہ باوجود زمین وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی توجہ دی، ان کو بھی معاف کر دیا۔ جیسے ہی صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، ایک صحابی دوڑتے بھاگتے آ رہے تھے کہ کعب، جیسے ہی جس انداز سے انہوں نے پکارا کعب، کہتے ہیں میں دراصل پہلی چھت پہ تھا، جیسے ہی انہوں نے پکارا میں سمجھ گیا کہ میرے معافی کا اعلان ہو گیا ہے، دوڑتا بھاگتا نیچے اتر کے آیا، کہا کہ کیا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معافی دے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، تن پہ جو کپڑا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا ہوا، دوسرا کپڑا ملتے ہی میں یہ کپڑا آپ کو تحفتاً دے دوں گا۔ اتنی بڑی خوشخبری، صحابہ کے پاس کچھ تھا نہیں، کہا کہ تن کا کپڑا میں نے دراصل ان کو عطا کیا۔ پھر دوڑتا بھاگتا نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ جو اللہ کے رسول مجھ سے ملتے تھے۔ ایسی خوشی ملی کائنات میں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی ملاقات اور ان کا مسکرانا اور ان کا بلانا۔ کہا کہ اللہ کے رسول بہت مہربانی، معافی ہو گئی۔ کہا کہ کعب، ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد سے لے کر آج تک تمہارے لیے کوئی اتنی بڑی خوشی کا دن نہیں ہوا جو آج اللہ نے توبہ قبول کر کے تمہیں دیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ بالجماع زندگی گزارنے سے ہی یہ مسائل حل ہوں گے، اور بالجماع زندگی میں اصل مسئلہ نفاق اور ایمان بالکل آپ کے سامنے ظاہر ہو کے آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین اب امن و امان میں، مکہ فتح ہو چکا ہے، اطراف و اکناف کے قبائل مطیع ہو چکے ہیں، اور ادھر یہودی اپنے بلوں کے اندر گھس چکے ہیں۔ ایک اگر ہے تو وہ ہے روم کا بادشاہ، جو بار بار ہمارے لیے توجہ کا مرکز بن رہا ہے، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں۔ تو قریب کا زمانہ تھا،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایک لشکر تیار کرو تاکہ روم کے مقابلے کے لیے نکل جائے، اور اس لشکر کا امیر بنایا اسامہ بن زید کو، جبکہ ان کی اس وقت عمر صرف 17 سال تھی۔ اچھا، یہ لشکر کا کیا ہوا انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ یہ وفات کے بعد نکلا، لیکن تیاری ہوئی وفات سے پہلے۔ اب اس کے بعد 9 ہجری کا ایک اہم ترین واقعہ وہ ہے، 9 ہجری تبوک بھی ہے، 9 ہجری ایک اہم ترین واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حج فرض ہوا، حج کا اعلان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے مکہ مسلمانوں کے پاس آیا ہی نہیں۔ 8 میں جب آیا اس وقت ایسا ماحول تھا کہ حج کا حکم نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں مکہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے تیار ہیں وہ جمع ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ 9 ہجری کے حج کے لیے صدیق اکبر کو امیر الحج بنایا، کہا کہ تم لے کے چلو۔ اب جس صدیق اکبر لے کے ان مسلمانوں کو نکل چکے تھے، پھر کچھ آیات نازل ہوئی توبہ کی جو اہم ترین تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ اس کا اعلان کر دو۔ اب حضرت علی کو بھیجنے میں حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں اہم ترین یہ اعلان بادشاہوں کے رشتہ دار ہی کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رشتہ دار تھے۔ تو حضرت علی جیسے ہی صدیق اکبر کے پاس ملے، صدیق اکبر کا پہلا جملہ یہ تھا کہ تم امیر بن کے آئے ہو یا مامور؟ کہا کہ ہم مامور بن کے آئے ہیں، امیر تو آپ ہی ہیں، لیکن میرا کام صرف ایک ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو اعلانات ہیں، وہ اعلانات میں وہاں پر کروں گا۔ حضرت علی بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حج مکمل ہوا، صدیق اکبر کی زیر امارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں شامل نہیں ہوئے، لیکن حج کے بعد اعلان ہو گیا کہ سنو یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے وہ سن لو، اب مشرک ناپاک ہے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کا کوئی حج نہیں کر سکے گا مشرک۔ جو بین لگا نا آج تک جاری و ساری ہے، یہی وہ حکم ہے، جسے کعبۃ اللہ میں کوئی کافر مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ آج کے سال کے بعد کوئی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہوگا، حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، یہ اعلان ہو چکا۔ اسی میں دوسرے اعلانات بھی تھے۔ اس زمانے میں ننگا طواف کرنے کا بھی رواج تھا، کوئی منت مانگتا تھا کہ میں برہنہ طواف کروں گا، حتیٰ کہ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی عورتیں بھی مانگتی تھی کہ ہم برہنہ طواف کریں گے، اور اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے آتی تھی۔ تو اعلان ہوا کہ کوئی آج کے بعد ننگا طواف نہ کرے گا، کسی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور وہاں کے حالات کے مناسب کچھ اور حکمتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا۔ پھر اس کے بعد 10 ہجری کا حج آیا، یہ آخری اور پہلا حج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوری زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دکھلانا مقصود تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے 21-20 سال جو محنتیں کی ہیں اس کے پھل کو آپ دیکھتے جائیں۔ حجۃ الوداع اسی کو کہتے ہیں کہ وداعی سال، وداعی حج، رخصتی کا حج، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اطراف و اکناف کے جتنے تھے سب کے سب حج میں ملاقات کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی اشارتاً صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے، کام مکمل ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، نبی نے جس کام کے لیے، جس توحید کے لیے یہاں آئے تھے وہ کام مکمل۔ اسی اسنا میں سورہ نصر بھی نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہاں اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے
فوج در فوج، جماعتیں در جماعتیں آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو مشن آپ کا کامیاب. تو کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کرو، اپنے رب کے لیے استغفار کرو. ہاں، اللہ کے رسول نے پوری زندگی تسبیح استغفار توبہ ہی تو کی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، تسبیح کرو، استغفار کرو، تو ہم کہاں کس کھیت کے مولی ہیں؟ خاص طور پر وہ افراد جو موت کے آخری کونے میں ہیں، 50-60 عمر گزر چکی ہے، معلوم ہے کہ ابھی 5 سال باقی ہے، 4 سال باقی ہے، پھر بھی پلٹتے نہیں، پھر بھی روتے نہیں، پھر بھی استغفار. رسول نے پوری زندگی تو اسی پہ لگایا، لیکن پھر اشارہ موت کا جب دیا کہ آپ کا مشن ختم اور ہم آپ کو بلانے والے ہیں، تو فرمایا فسبح بحمد ربک، استغفار کرو، حمد کرو، تسبیح بیان کرو، کیونکہ اب بالکل قریب ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے آخر میں حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنایا. بھیج رہے تھے، آخری وقت تھا، رکاب میں پاؤں بھی رکھ چکے تھے، سواری پہ چڑھنے کے لیے آخری وقت. کہا کہ معاذ شاید اس کے بعد تم مجھ سے مل نہ سکو گے، جب تم واپس آؤ گے ہو سکتا ہے میری مسجد اور میری قبر سے گزرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی کلمات سن کے حضرت معاذ دھار دھار رونے لگے. کہا کہ اللہ کے رسول پھر ایسے وقت میں مجھے کیوں یمن بھیج رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میرا حکم ہے کہ تم وہاں جاؤ، تم عالم ہو. ہاں، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام میں سب سے بہترین علم رکھنے والے معاذ بن جبل. یمن میں قاضی کا عہدہ ہے، جانا ہے تم کو. لیکن اشارتاً کہہ دیا کہ دیکھو اگلے سال شاید تم جب واپس آؤ گے تو میری قبر پر سے گزرو گے، میں نہیں رہوں گا. ایسے ہی اشارہ ایک مرتبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صدیق اکبر بھی موجود تھے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ پوری زندگی گزار کے اللہ سے مل لے، چاہے تو ابھی اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو پسند کر لے. تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. تو صدیق اکبر نے دھار دھار رونا شروع کر دیا، اور صحابہ اور نوجوان بچے جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو رونے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور صدیق رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کو صحیح طور پر سمجھنے والے سب سے بہترین عالم صدیق اکبر سے زیادہ کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے ایک بندہ کہا تو وہ بندہ کوئی نہیں تھا، جو اللہ کے رسول خود تھے، جو اپنے بارے میں اپنا نام لے کے نہیں بتا رہے تھے. اللہ نے انہیں آپشن دیا تھا، پوری زندگی دنیا میں رہو، ہاں بہترین زندگی دنیا کی، پھر قیامت قائم ہوگی میرے پاس آ جاؤ. یہ آپشن بھی ہے، یا ابھی میرے پاس آ جاؤ، آپ کا مشن کب تکمیل ہو چکا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا سروکار، اے اللہ میں تو تیرے حکم سے آیا ہوں، میں تو تیری ملاقات چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہنا گوارا نہ کیا، کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں. لیکن وہاں پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ مجھ سے پوچھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک بندے سے پوچھا گیا. لیکن صدیق اکبر نے جان لیا کہ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی اشارہ ہے. اسی طرح ایک مرتبہ رات کا موقع تھا، ایک صحابی کو لے کے گئے بقیع کے قبرستان میں، اور ایسا روئے اور ایسے الفاظ سے انہیں استغفار کیا گویا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ زندوں اور مردوں سے رخصتی لے رہے ہیں. پھر آخر میں فرمایا کہ میں بہت جلد تم سے ملنے والا ہوں. اور ساتھ میں جو غلام تھے ان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے ساز و سامان اور پوری لمبی زندگی دنیا کی مجھے دینا چاہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو ابھی موت قبول کر کے میرے پاس آ جائیے. اور میں نے اس دنیا کو ٹکرایا اور رب کی ملاقات کو مان لیا. تو وہ صحابی رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ دوسرا آپشن قبول کر لیتے. کہا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، یہ دنیا ہے،
اس سے کیا لینا دینا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حج کے لیے نکلے. ذوالقعدہ کے 4 دن باقی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، سفر شروع کیا. راستے میں احرام پہنا، اما عائشہ نے عطر لگایا، وہ عطر کے نشان باقی تھے احرام پہنا. اس سے معلوم ہوا احرام کے کپڑوں میں عطر نہ لگایا جائے، بدن میں اگر عطر لگایا جائے تو حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور بتایا کہ حج میں عمرہ بھی ہے، تو میں عمرے کے ساتھ یہ حج کروں گا، حج تمتع، جو عموماً ہندوستان سے جانے والے کرتے ہیں. 3 قسم کے حج ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی. جو سنتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف رواں دوا تھے. پیر کا دن تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ذی الحج کی 4 تاریخ تھی جب مکے میں داخل ہوئے، کیونکہ 5 کے بعد سے حج شروع ہوتا ہے، 6 7 8 9 10، پھر 11 12 کیا ہیں، یوم الترویہ کے دن ہوتے ہیں. اصل تو 8 سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کیا. پھر یہاں پر لوگ اطراف و اکناف کے جتنے تھے سب آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک سکھاتے ہوئے بھی اعلان کیا کہ لوگوں، آج میرے سے جو کچھ مناسک پوچھنا ہو، جو کچھ مسائل پوچھنا ہو، جو کچھ احکامات پوچھنا ہو، پوچھ لو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں گا. یہاں پر بھی اپنی موت کا اشارہ دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد شاید تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جب جمع ہوئے صحابہ کے ساتھ، بعض روایتیں ہیں کہ 1,40,000 تھے، 1,24,000 تھے، 1,25,000 تھے، جو پورے صحابہ حج کے میدان میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمد ثنا کے بعد سب سے اہم ترین خطبات الگ الگ مواقع پر جو دیا، ان کا اگر لب لباب اگر ہم دیکھیں تو وہ جاہلیت کے تمام مراسم کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ابتدا آدم اور حوا سے کی، اور یہ تمام انسان آدم اور حوا کے بیٹے ہیں. لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاحمر ولا لاسود الا بالتقوی. عجمی پر عربی کو کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کوئی ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. الا وان فی الامر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، کوئی جاہلیت کی بات نہ کی جائے. تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، ایک دوسرے سے محبت کرو، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو. استوصوا بالنساء خیرا. یہ خطبے میں فرمایا کہ لوگوں سنو، خواتین کے ساتھ احسان کے ساتھ تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ احسان کے ساتھ سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالی کے نام پر تم نے ان کو حلال کیا ہے، تو یاد رکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر ذمہ داری دی ہے اس کو تم پورا کرو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خطبے میں، بتاؤ میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ وہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، 10 ذی الحج. صحابہ کترا رہے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کوئی نام دوسرا بدل کے تو رکھنے والے نہیں ہیں. لوگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ ایک روایت ہے کہ پوچھتے رہے، نہیں کہا تو خود اللہ کے رسول نے کہا کیا آج یوم النحر نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بالکل قربانی کا دن ہے. کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے، سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی دوسرا نام تو نہ رکھ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ذی الحج کا مہینہ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ سوچ رہے تھے مکے کا کوئی نام نکال کے دوسرا رکھنے والے ہیں.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ کیا یہ بلد الامین نہیں ہے، مکہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ دیکھو جس طرح مکہ تمہارے لیے محترم ہے، جس طرح ذی الحج کا مہینہ تمہارے لیے محترم ہے، جس طرح عید الاضحیٰ کا دن تمہارے لیے محترم ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا خون، عزتیں تم پر محترم ہیں۔ انسانیت کی بلند ترین معراج اللہ کے رسول نے قائم کی۔ ہمارے ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کی عزتیں، ایک دوسرے کا مال اسی طرح باعزت ہیں جس طرح کعبۃ اللہ کا پردہ اور کعبۃ اللہ کا مقام محترم ہے۔ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالو، ایک دوسرے کے الزام نہ دھرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کا مال نہ چراؤ، ایک دوسرے کی عزتیں پہ حملہ نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یہی چیز بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رکھا کہ پوچھا پہلے یہ فضیلت، پھر کہا کہ جس طرح ذی الحج کی فضیلت ہے، جس طرح عید الاضحیٰ کی فضیلت ہے، جس طرح بلد الامین مکے کی فضیلت ہے، اسی طرح تمہارے ایک دوسرے کے خون تم پر حرام ہے کہ کوئی کسی کے قتل نہ کرے، کوئی کسی کی عزت نہ لوٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا کہ سنو، میں آج تمام ترین سود کو حرام قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اس میں خود آگے بڑھ کے میں خود فضل ابن عباس اور عباس کا جو معاملہ جتنا سود تھا وہ سب کا سب معاف کرتا ہوں۔ کوئی سودی لین دین نہ کرے۔ سود کو اسی وقت پورا علی الاعلان حرام کیا گیا، آخری زمانے میں سود حرام۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مینا میں، عرفات میں خطبے دیتے رہے، اور ان خطبات کو جمع کریں گے تو سب سے اہم ترین بنیادی خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا، انسانیت کا احترام سکھایا، اور مظلوموں اور کمزوروں کے حقوق بتائے۔ یہ پورے خطبات کا لب لباب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ ذی الحج کے آخری ایام ہیں اور ہجری 10 بھی مکمل ہو رہا ہے، 11 شروع ہو رہا ہے، محرم کا مہینہ گزرتا ہے، ابھی سفر کے مہینے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کیے۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن آ رہے تھے۔ دوشنبے کا دن تھا یا سنیچر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے کہ وہ موقع تھا جب شدید سر میں درد اٹھا، اور یہی وہ موقع تھا جو اماں عائشہ کو بھی درد اٹھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت شدید درد ہے مجھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی شدید ترین درد ہے۔ کہا کہ عائشہ اگر تم میری زندگی میں وفات پا جاؤ تو میں ہی تمہیں غسل دوں گا، میں ہی تمہیں کفن دوں گا، میں ہی تمہیں دفناؤں گا اور تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر درد بڑھتا گیا۔ یہ مرض وفات کی ابتدا تھی۔ اسی واسطے مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کل 14 دن یا 13 دن بیمار رہے۔ 29 سفر، پھر اس کے بعد ربیع الاول کے 12 دن، اگر اسے 29 یا 30 ملا لیں تو وہ 12 اور ایک 13، اگر 30 ملا لیں تو وہ 2 اور ایک 12، 14 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور بیماری بڑھتی جا رہی تھی اور شدید ترین بخار تھا۔ اتنا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مزاج پوچھنے کے لیے گئے تو ہم دور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تپش اور گرمی اور بخار کی حدت کو ہم اتنی دور سے محسوس کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی گرم بخار ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے 2 آدمیوں کا بخار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر درد کی وجہ سے پٹیاں کبھی باندھتے تھے، کبھی سر میں پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن اس حالت میں بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں، جماعت کے لیے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ 1 دن 2 دن 3 دن مرض بڑھتا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل قدموں سے آتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا لیتے تھے،
کبھی ایسی باتیں کرتے تھے جس سے اشارہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الوداعی دن ہے، اور صحابہ کانپ کے رہ جاتے تھے کہ کیا وہ موقع ہوگا جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں ہوں گے۔ حالات گزرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن سے قبل جس میں سخت ترین بیمار رہے، ایک مرتبہ ظہر کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے بعد لوگوں بیٹھ جاؤ۔ لوگ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں آج میں اپنے آپ کو تمہارے لیے پیش کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، تو آج یہ میرا بدن حاضر ہے، بدلہ لے لو، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر تم استغاثہ کرو گے تو اس وقت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا میرے لیے۔ انصاف، ظلم ظلم ہوتا ہے میرے بھائیوں، ظلم ظلم ہوتا ہے، اس کا بدلہ مل کے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عدل سکھا رہے ہیں، وہ رسول جنہوں نے صرف دیا ہے دیا ہے دیا ہے، کبھی لیا نہیں ہے کچھ، کبھی کوئی جمع پونجی نہیں اختیار کی، رحم کے آخری منازل پہ ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق پہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، لیکن آج اپنے آپ کو پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو میرا جسم حاضر ہے۔ صحابہ رو رہے ہیں، وہ کیفیت برداشت نہیں کر رہے ہیں، سب خاموش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صرف ایک بات نہیں ہے، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قرض لیا اور میں بھول گیا تو اللہ کے لیے مانگ لو، کل اللہ کے پاس اگر تم استغاثہ کرو گے تو وہ مسئلہ میرے لیے زیادہ بڑا ہوگا۔ جب بار بار کہتے رہے تو ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول فلاں دن آپ نے میرے سے 3 درہم لیے تھے، شاید آپ بھول گئے۔ صدیق اکبر سے کہا کہ ان کو 3 درہم ادا کر دینا میری طرف سے۔ اور ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ سے 3 درہم قرضاً لیا تھا، بھول گیا، کہا کہ ان سے 3 درہم لے لو۔ پھر اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے جسم کو پیش کیا، اگر میں نے مارا ہے، اگر کوئی اذیت دی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھ سے آج بدلہ لے لو، میرا جسم حاضر ہے، کل قیامت کے دن بڑا کٹھن مرحلہ آنے والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی وصیت کی، گھر میں چلے گئے، یہاں تک کہ جمعرات کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور بخار بہت بڑھ چکی تھی، بعض صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی قلم دوات لے آؤ، میں کچھ باتیں لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو۔ کچھ صحابہ بھاگے، حضرت عمر وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اللہ کے رسول کو تکلیف کیوں، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ کہنے لگے کہ آپ خاموش رہیں، ہم جا کے لے آتے ہیں، اللہ کے رسول کوئی اہم بات لکھ دیں گے، اور حضرت عمر کہہ رہے تھے ایسی تکلیف میں اللہ کے رسول کو راحت پہنچاؤ، کیوں خواہ تکلیف دیتے ہو۔ یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ بیٹھے، واپس جاؤ۔ یہ قرطاس کا واقعہ بہت مشہور ہے، شیعہ اس کو لے کے بہت لعن طعن کرتے ہیں حضرت عمر پر، حالانکہ اس کے بعد اللہ کے رسول 6 دن سے زیادہ اس دنیا میں رہے، لیکن پھر کبھی نہیں کہا کہ لاؤ قرطاس اور قلم کہ میں لکھ کے دے دوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک جذباتی موقع تھا جو حضرت عمر نے سمجھا کہ صحیح ہے کہ ایسے وقت میں مزاج پہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو جو لکھنے کی باتیں تھیں وہ کوئی اہم نہیں تھی، وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی باتیں تھی۔ اللہ کے رسول نے وہ جذبات میں کہا، جب دیکھا کہ وہ لوگ نہیں لائے تو اس کے بعد مواقع ملنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بلایا نہیں۔ اس کو لے کے حضرت عمر پہ لعن طعن کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول خاص لکھنے والے تھے کچھ باتیں اور انہوں نے منع کر دیا، بالکل غلط بات ہے۔ اور شیعوں نے تو کہہ دیا کہ حضرت علی کی خلافت لکھنے والے تھے اور ان بدبختوں نے کیا کیا، ایسا کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہرگز بھی وہ باتیں نہیں تھی، اگر وہ بات تھی تو پھر اللہ کے رسول ہوش میں اور 4-6 دن کے قریب تھے، پھر بلاتے اور لکھ دیتے، لیکن وہ موقع نہیں ہوا۔ پھر شدت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ دوا پلائیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو اصل میں صحابہ کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بخار جو ہے وہ عرب کے وہاں کے ماحول کے لحاظ سے جو بخار آتی تھی وہی ہے، تو اطباء کا جو دوائی تھی وہ دوائی اگر پی لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے میں تیار ہو رہا ہوں۔ اسی واسطے جب امہات المومنین جمع ہو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت جو طبیب دوا لائے ہیں پی لیں، تو کہا کہ مجھے دوا کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے دوا نہ کوئی پلائے۔ اور مریض دوا سے کراہت کرتا ہے، یہ سمجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نیند میں گئے تو ازواج مطہرات نے وہ دوا پلا دی۔ جب افاقہ ہوا اٹھے تو کہا کہ تم نے دوا پلائی؟ کہا کہ ہاں دوا پلائی۔ کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا۔ اب صحابہ خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا سزا کے طور پر جو دوا مجھے پلائی ہے سب پیو۔ تم نے مجھے کیوں پلائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہ مرض وفات آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھائی، خود پڑھائی، پھر گھر پہنچے، بخار بہت بڑھ گیا، یہاں تک کہ بے ہوشی میں چلے جاتے تھے، پھر افاقہ ہوتا تھا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عشاء ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ تو اللہ کے رسول اٹھنے کے لیے سہارے کے، دو صحابہ کا سہارا لے کے اٹھے، لیکن تھوڑی دیر بھی کھڑے نہ رہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو کہا کہ عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ کہا کہ ہو چکا ہے، پڑھا دیے؟ نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوشش کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ جب ایسے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ اما عائشہ جانتی تھی کہ ابو بکر اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو تھرا کے کانپ کے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، وہ تو رقیق القلب تھے، اپنے ابا کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اسی واسطے حضرت اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت رحم کیجیے ابو بکر آپ کا مصلی سنبھال نہیں سکیں گے، عمر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھا دے۔ اللہ کے رسول یہ جواب سنے پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہوش آیا تو کہا کہ نماز ہوئی؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ اب دیکھا کہ جب اللہ کے رسول بار بار ابو بکر کا ہی نام لے رہے ہیں تو اما عائشہ نے اشارہ کیا دوسرے ازواج مطہرات کو کہ تم بھی کہو، تو سب مل کے کہا کہ آپ عمر سے کہہ دینا، ابو بکر کے وہ مصلی نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، کہا کہ تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو یوسف کے ساتھیوں نے کیا تھا، جس طرح انہوں نے ہاتھ کاٹ کے حضرت یوسف کے لیے کچھ اور ظاہر کیا تھا، وہی حال ہے کہ تم اصل میں اندر ایک بات ہے، اوپر ایک بات ہے۔ تو اب جب دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہے تو خاموش ہو گئی، اور یہاں سے نمازیں پڑھانا صدیق اکبر نے شروع کی۔ جمعرات کی ایک رات کا عشاء، پھر اس کے بعد جمعہ کا پورا، اور اسی طرح ہفتے کا پورا، اور اتوار کا پورا، اور پیر کی فجر، تو پورے 17 نمازیں ہیں جو صدیق اکبر نے پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کیونکہ اس کے بعد کسی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہ کرا سکے سوائے ایک کے، جس میں صدیق اکبر کے دائیں طرف بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ وہ ایک ہی موقع تھا، اس کے علاوہ ہر موقع پہ کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ چلنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ ایک مرتبہ سے حضرت عباس کے بیٹوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ پاؤں رینگ رہا تھا، بیٹھ کے یعنی پورا زمین پہ قدم رکھ کے چلنے پہ بھی مشکل ہو رہا تھا۔ صحابہ ہر مرتبہ جو دربار میں جا سکتا ہے، جو حجرے میں جا سکتا ہے، جو صدیق اکبر ہیں یا عمر ہیں، ان سے دریافت کرتے، اور جب بھی حال معلوم ہوتا
تو سوچتے کہ اللہ کے رسول آج ٹھیک ہو جائیں گے، کل ٹھیک ہو جائیں گے، آج ٹھیک ہو جائیں گے، کل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دن نکلتے چلے گئے، دن نکلتے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا چلا گیا، اور اس مرض میں زیادہ تر الفاظ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں اب دنیا نہیں چاہتا، یہاں کے لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہتا، اے اللہ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے تجھے تیری ملاقات چاہیے۔ یہی حالات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ پیر کا دن تھا، ابھی نماز فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا، صدیق اکبر کی معیت میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جیسے ہی حجرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ فتنے میں پڑ گئے، فتنے کا یعنی ایسے خوش ہوئے کہ نماز چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بھاگنے والے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے پردہ گرا دیا اور خوش ہوئے کہ میری امت اب ایک صدیق اکبر کی امامت میں جمع ہو چکی، گویا کہ یہ صاف اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ بھی صدیق بنے گا۔ پھر اس کے بعد کوئی نماز کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آیا، یہاں تک کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا، اور میں اب تک جانتی نہیں تھی کہ وفات کیا چیز ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم سے اتنا جلدی جدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں زبان سے بات کرنے کے لحاظ سے بھی تکلیف ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی اندر آنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول نے دی، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، اللہ کے رسول نے آنکھوں سے یوں گھورا تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے وہ مسواک تازی ترین تھی لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے لیے اپنے دانتوں سے نرم کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے آخری کام جو کیا وہ مسواک تھا، دانتوں کی صفائی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صفائی پسند تھے، یہاں تک کہ دانتوں کی صفائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر اس کے بعد میری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ آخری وقت میں میرا لعاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب یکجا ہوا، اور یہاں تک کہ میں سن رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ دھیمے ہوتے جا رہے ہیں، میں نے کان لگا دیا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 نہ چھوڑنا، اور اپنے زیر دست مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری نگرانی میں ہوتے ہیں، جو تمہارے انڈر میں ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ایک اللہ کا حق بتلایا، ایک بندوں کا حق بتلایا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، تو تمہارے مزدور ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اور یہاں تک کہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ الفاظ جاری تھے زبان مبارک پر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملاقات کے لیے بلا دیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یوں اٹھا ہوا تھا، اور یہ ہاتھ آتے 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 جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ پڑ گیا تو تب جا کے احساس ہوا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، بے شک باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ کچھ نہ پوچھئے کہ کیا وقت آیا تھا مسلمانوں پر، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، مدینے کی گلیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ نہ رہا۔ ہے کیا لذت تھی کہ چھن گئی، کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی، ابو رافع کے آقا نہ رہے، حضرت ابن مالک کس کی خدمت کریں گے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ گمسم سے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ادراک کریں، کیسے ہم مان لیں کہ ہمارے پاس اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ یہاں تک کہ سب سے پہلے
حضرت عمر کو معلوم ہوا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ لوگوں، جیسے موسیٰ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، ویسے ہی اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ دنوں کے لیے گئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ منافق لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ محبت کا یہ عالم، جذبات کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر نے صاف انکار کر۔ صدیق اکبر کچھ دیر ہو گئی آنے میں، وہ آئے تو سیدھے گئے۔ ایک یمنی چادر اڑائی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پر، چادر کو اٹھایا، صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر فرمایا کہ اللہ 2 موتیں آپ پہ جمع نہیں کرے گا، جو موت آنی ہے وہ آ چکی۔ ماشاء اللہ، موت سے پہلے بھی بڑے پاک تھے اور موت کے بعد بھی بڑے پاک ہیں۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہاں سے نکلے اور لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع نہیں ملا، سب حضرت عمر کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس واسطے وہیں سے خطاب شروع کیا کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس۔ جب حضرت صدیق اکبر کی آواز بلند ہوئی تب جا کے لوگ پلٹے، فرمایا کہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، قوله تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی یہاں تک کہ میں بوجھ نہ اٹھا سکا اور میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس وقت ایمان کا سب سے اہم ترین مظاہرہ کرنے والے، موقع کی نزاکت سے سب سے بہترین بات کرنے والے صدیق اکبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، یاد رکھو، من کان یعبد محمدن، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان لے فإن محمدن قد مات، اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی، وہ زندہ ہے، لا يموت، اسے کبھی موت نہیں آنی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا اشارہ اللہ ہم کو پہلے دے چکا ہے۔ پھر دلیل کے طور پر یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسول ہیں۔ افإن مات، اگر وہ انتقال کر جائیں، او قتلا، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، جو کوئی اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ آیت جب دلیل کے ساتھ کہی تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ آیت اسی اعتبار سے اتری ہے، اور جب مجھے حقیقت معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہ رہے، تو پھر تو زمین میری بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر چکی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب اللہ کے رسول مدینے میں انٹر ہوئے تو اس سے روشن ترین دن ہم نے نہیں دیکھا، اور جب اللہ کے رسول مدینے میں وفات پائے تو اس سے سیاہ ترین دن ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ خاتم الانبیاء، سید العرب والعجم، سید مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر ترین حیات مبارکہ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے، رب کی عطا ہے کہ یہ بندہ سیاہ کو، گنہگار کو یہ توفیق بخشی کہ آپ کے سامنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کروں۔ اس کے ذریعے سے کسی کے دل میں رسول کی محبت کا ادنا ترین حصہ بھی مل گیا یا ادنا ترین حصہ بھی اضافہ ہوا تو یاد رکھو میرے لیے وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
الحمدللہ ٹوٹل جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں وہ 108 ممبران ہیں ماشاءاللہ انعام کے لیے، اور اس میں ونرز جو ہیں 55 ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج یہ مقابلے کا اختتام ہے، یعنی آج کی سیرت کا سوال نہیں آئے گا، کیونکہ کل ہمارا پروگرام نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں انعام کا مقابلہ آج سے اختتام پذیر ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بات باقی، انشاءاللہ پھر کبھی ہم شروع کر سکتے ہیں دوسرا۔ ہاں بیٹا اٹھاؤ۔ سید عادل اختر کلکتہ، اٹھاؤ بیٹا، یہ اٹھاؤ۔ جاؤ تمہارا کام ہوگا۔ عذرا نذیر مسکت، اٹھا بیٹا، چلو۔ ساجدہ عفان نیلک، کیا ہو نیلک، کیا ہونا بیٹے، لو چاکلیٹ دے رہا۔ ہاں اس کے بعد دعاؤں کی کچھ درخواستیں آئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو پبلک آتی ہے، نیک لوگ جو شامل ہوتے ہیں وہ لوگ آمین کہیں اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں، تو اس اعتبار سے کچھ نام آ گئے ہیں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بڑھاؤ بھائی۔ صفیہ فاطمہ، مبینہ بیگم، فاروق احمد رانا، یہ لندن کی ایک فیملی ہے جو خصوصی طور پر ریکویسٹ کی تھی، اور ہمارے اعتبار سے ہر ہمارا پروگرام جو ہے لائیو سنتے ہیں یہ، کہ رخشندہ کوکب، فراز علی احمد، عتیقہ فراز، علیشہ احمد، سفیر ارشد، شیراز فاروق احمد، ان تمام کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرمائے، ان سب کو ایسی زندگی عطا کرے جس کے اندر صحت ہو، عافیت ہو، دین و دنیا کی ہر بھلائی، ہر کامیابی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایسی ہی زندگی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ہمارا دوسرا دورہ جو شروع ہوگا اس کے اختتام کے بعد تراویح کی نماز یا تہجد کی، پھر وطر کے بعد سحری کا انتظام یہاں پر تمام لوگوں کے لیے ہیں، اس واسطے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور بھی ضرور کھانا کا خرید جائے۔ آج صرف پاؤ گھنٹہ پہلے شروع ہوگی نماز تاکہ سحری کو وقت ملے، 1.5 گھنٹہ شروع ہو جائے گی۔ میرا پروگرام 1:15 کو ختم ہو جائے گا دورہ ترجمہ، پھر وضو کے لیے پاؤ گھنٹہ، اور ٹھیک 1:30 نماز شروع ہوگی اور 3 کے اندر انشاءاللہ وطر کے ساتھ مکمل ہوگی۔ عید کی نماز کا بھی کل اعلان کیے تھے، پھر بھی آج بھی کر دیتے ہیں ہم، یہاں پر انشاءاللہ عید کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ایم آر نگر جو ہمارا دوسرا برانچ ہے وہاں پر بھی 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ آج جو ہمارے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں رمضان میں جو ہو رہے تھے وہ آج مکمل ہو رہے ہیں۔ کل اگر چاند دکھے یا نہ دکھے یہاں پر پروگرام نہیں ہوگا۔ 9:10 کو عشاء ادا ہوگی، چاند دکھے یا نہ دکھے، اور پروگرام نہیں ہوگا چاند دکھے یا نہ دکھے۔ ہاں ایک بات ہے، چاند نہ دکھے گا تو تراویح پڑھی جائے گی، چاند دکھے گا تو تراویح نہیں پڑھی جائے گی۔ اور فطرے کا جو اعلان کیے تھے لوگ بھیج رہے ہیں 200 روپیے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے جتنے ممبران ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ کل عصر کے اندر تک بھیج دیں، ادا کر دیں، کیونکہ ہم مغرب میں ادا کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھیجے تو ہم انتظام نہیں کر سکتے، اور بعض لوگ بھیج کے سوچیں گے فطرہ عطا ہو گیا اور ان کا ادا نہیں ہوگا، اس واسطے احتیاطاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں نوٹ کر لیں، عصر تک بھیج دیں۔ بھائی عصر کا مطلب کیا ہے، کوئی ٹائم تو بولو نا، 5 تک بھیج دیں۔
اس کے اوپر نہ بھیجیں۔ اگر ٹائم ہو گیا تو آپ اپنے قریبی طور پر گھر کے اطراف و اکناف میں جو مساکین ہیں انہی کے لیے 3 کلو چاول لے کے آپ اپنے طور پر ہی دے دیں۔ یہاں بھیج کے یہ نہ سوچیں کہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ انتظامات کا معاملہ ہے، افراد کی کمی ہے۔ انشاءاللہ آج کے بیانات سے یہ مسلسل آنے سے ایک جماعت بنتی ہے، اس کے بعد تو ماشاءاللہ ہمارے کاموں میں اور بھی بہت اضافہ ہوگا۔ میں تو آپ سب کو یہاں کے ممبر بننے کا اور یہاں کے کاموں میں ساتھ دینے کا، جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر تیار کیا ہے پہلے سے، اس سب کے لیے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کام کو اور آگے بڑھائیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ کفارہ پڑھ لیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا، مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی۔ جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے، یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے۔ ہمارے مراکز کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں، وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے، یہاں مسجد قائم ہوئی ہے، ایم آر نگر میں بھی ایک ہے، اور اس کے ماتحتی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسز جاری ہیں، تفسیر القرآن پڑھانے کے الگ کلاسز ہیں، حفظ کے الگ کلاسز ہیں، خود یہاں پر مدرسہ ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ 1,80,000 روپیے پر منتھ آ رہا ہے، اور ان اخراجات کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ مسجد کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جو تنخواہیں ہو رہے ہیں، ان میں دینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ یہاں پر ادا کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ۔ دوسرے، زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن، صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے، تاکہ ہمارے اخراجات 12 مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ آنے کا خرچہ ذہن میں، جانے کا خرچہ ذہن میں، پھر ذمہ داریاں ذہن میں، پھر میں پڑھوں پڑھاؤں، پھر کیا ہے میرے اپنے دورے ہوں، پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں، درس ہوں، اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ پہرے کیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ کچھ نہ کچھ دیتے جائیں، کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے دیجئے، یا کوئی 50,000، 1,00,000، کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے 1,00,000، ایک مہینے کا 1,80,000 لے لیتا ہے، تو یاد رکھیے ہم 1 مہینے کے لیے فری ہو جائیں گے۔ یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے، اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ۔ کئیوں کی ہم فیس معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپیے 1,500 روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے۔ آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے، تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ 1 مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں، ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے، کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ 1 مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپیے کا خرچ ہے۔
مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں. آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں. اللہ نے جن کو دیا ہے دے، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں. بہرے کہ ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے. اور ہمارا اپنا ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے. امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں. آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں. اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین،